اوکے سو یو وانٹ ٹو سے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں، دین کے راستے پر آ جائیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، کوئی مشکلات نہیں آتی. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی یہ کہا ہے، میں اس کو ریوائز کر دوں، جس نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے پر یا دین کے راستے پر آنے پر مشکلات، اس راستے پر مشکلات کم ہو جاتی ہیں. اگر مشکلات اس راستے پہ کم ہونی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی، انبیاء کی ہو جاتی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جاتی. ان سے قریب کون تھا اللہ تعالیٰ کے؟ یہ اس طرح ہے کہ مشکلات آسان نہیں ہوتی، مشکلات کو ٹیکل کرنا، ان کو جھیلنا، اللہ تعالیٰ پر یقین آپ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ پہ کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو آپ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، لا خوف، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان پر تو مشکلات زیادہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندے کو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد کیا کیا ریوارڈز ہیں ان کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کے کٹہرے سے کون ہل پائے گا؟ آپ ہل پائیں گے، میں ہل پاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا جو کٹہرا ہوگا اس سے کون ہل پائے گا؟ اور اس میں جب سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں لگائی، ہم نے تمہیں 40 سال 50 سال 80 سال 70 سال زندگی دی، تم نے کہاں لگائی؟ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت والے دن، یہ سوالوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. جب آج کے جوان سے سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی، تو آج کا جوان کیا کہے گا؟ جی میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں اپنی دنیا کو چمکا رہا تھا. جب سوال ہوگا تم نے کیا کیا، تم نے میرے لیے کچھ کیا، تم نے دوسروں کے لیے کچھ کیا، تم نے میرے قرآن کے لیے کچھ کیا، تو کیا کہے گا؟ نہیں، میں تو مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں تو اپنا گھر چمکانے کی، بس میں تو حرام ایکٹیویٹیز پارٹیز کرتا تھا، میں تو دوستوں کے ساتھ ٹائم ضائع کرتا تھا، ٹائم ویسٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور لڑکیوں کے پیچھے جاتا تھا اور فضول جن چیزوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ کام کرتا تھا اور ٹائم کو ضائع کرتا تھا. وی آر ٹوٹلی illogical. آئی ڈونٹ نو، میرے تو دماغ میں مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، the daughter of prophets peace be upon him، جنتی عورتوں کی سردار، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ بات نہ سوچنا یا اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا. نہیں، اس سے زیادہ اور کس لیول پہ آپ کو سمجھایا جائے، مجھے سمجھایا جائے، آپ کو سکھایا جائے، مجھے سکھایا جائے. ہم کس بھول میں ہیں، کس بھول میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم کس بھول میں ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، جن کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، جنتوں کے حقدار ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوا دیا ہے قرآن میں بار بار، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی کہو کہ اگر میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے بھی ڈر ہے کہ میرے پر بھی عذاب نہ آ جائے. تو ہم کیا چیز ہیں، ہم کس بھول میں ہیں، ہم کس دھوکے میں ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے، ملنا دور کی بات، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے، یہ ہیں تمہارے رول ماڈلز، یہ ہیں تمہارے آئیڈیلز، یہ ہیں تمہارے ہیروز، اور پھر تم چاہتے ہو، تم امید رکھتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو، اور تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ تم قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں، جو تبع تابعین ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، the wise people، جو جنتی ہیں، پھر دعا کرتے ہیں نا کہ ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں اور ہم انہی کی جو گروپ ہے اس کے اندر سے ہوں. نو، قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدھا، جو انسان جس کو پسند کرے گا، جو اس کے لیے رول ماڈل ہوگا، جو اس کا آئیڈیل ہوگا، وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ قیامت والے دن ہونا چاہتا ہے اور کون کس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. ادھر تم سے فجر کی نماز کے لیے کمفرٹر اٹھا کے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ادھر تم سے ایک کمفرٹر اٹھا کے وضو کر کے 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اور ادھر تم ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، ان کے لیے تم سارا دن لائن میں لگے